اب جو ہی محرم الحرام آتا ہے تو بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا واقعہ کربلا ہے اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس واقعے کو ہر خطیب، ہر مواعظ، ہر شخص اپنے انداز میں پیش کرتا ہے، اور اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر بھی پیش کیا جاتا ہے، اور ایک فرقے نے، ایک گروہ نے تاریخ کے اول میں اس واقعے میں بڑی رد و بدل کر دی، جس کی وجہ سے بہت سارے خرافات بھی پیدا ہوئے۔ میں اس مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں واقعہ کربلا کا پس منظر آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے، بلکہ اب بھی، جنگ نامہ بکا کرتا تھا، جنگ کربلا، چھوٹے چھوٹے رسالے بکتے ہیں۔ محرم کی ابتدا ہوتے ہی ہم سے سوالات بھی ہوتے ہیں، کربلا کی جنگ کیسی ہوئی تھی، اس میں کون کون تھا، کیا معاملات ہوئے، کتنے دن یہ جنگ جاری رہی۔ ویسے بھی لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہیں یہی تذکرے چھڑتے ہیں کہ جنگ کربلا کا کوئی واقعہ سناؤ، کوئی تذکرہ کرو۔ یہ جنگ کا نام بڑا معنی خیز ہے، بڑا بھاری ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ کی تعلیمات بھی دی اور جنگ کا حکم بھی فرمایا۔ جہاں جنگ کی وہاں جنگ کے اصول بھی بتلائے، وہاں جنگ کا طریقہ کار بھی بتلایا، وہاں جہاں جنگ کی تعلیمات دی تو وہاں خود جنگوں میں شریک بھی ہوئے۔ حکم بھی ہے، تعلیمات بھی ہیں، اصول بھی ہیں، ضابطے بھی ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی جنگیں کی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد خلفاء نے بھی جتنی جنگیں کی، خلفاء نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصول، ضابطے اس جنگ کے اندر ملحوظ خاطر رکھے۔ جتنی جنگیں ہوئی وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوئی، کیونکہ یہ اسلامی جنگ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جب بھی جنگ کی، جنگ میں بچوں اور عورتوں کو نہیں لے کر گئے۔ جہاد میں بچوں اور عورتوں کا کوئی کام نہیں، اور وہ واقعات جن میں عورتوں کا جنگ میں جانا ثابت ہے یا جنگ میں جانا معلوم ہوتا ہے، تو وہ عورتیں جنگ کے لیے نہیں گئی، جہاد کرنے کے لیے نہیں گئی، بلکہ وہ عورتیں جاتی تھی مجاہدین کی عیادت کے لیے۔ اب وہ جنگیں کئی عرصے تک ہوتی تھی، اس میں کوئی مجاہد، کوئی صحابی زخمی ہو جاتا، اس کی مرہم پٹی کے لیے عورتیں جاتی۔ مجاہدین کو جنگ کے دوران خوراک مہیا کرنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے اور اس طرح کی چھوٹی موٹی مصروفیات کے لیے عورتیں جایا کرتی۔ جنگ کے اندر عورتوں کا اور کوئی کام نہیں تھا، جنگ عورتیں نہیں کرتی تھی، مجاہدین کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے۔ اور بچے تو جہاد کے مکلف ہی نہیں، بچوں پر تو نماز فرض نہیں، جہاد کیسے فرض ہوگی؟ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ، آپ کے گھر کی عورتیں بھی ساتھ، آپ کی بیوی بھی بیچ میں ہے، آپ کی بہن بھی بیچ میں ہے، آپ کے نومولود بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا یہ جنگ ہو سکتی ہے؟
کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے گئے تھے؟ جنگ کے ارادے سے گئے تھے؟ اگر جنگ کے ارادے سے گئے تھے تو اپنے نانا کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط توڑ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے بتائے ہوئے کسی اصول کو نہیں توڑا، کسی سنت کو نہیں توڑا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنگ کے ارادے سے گئے ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو مسلمانوں کا دارالحکومت تھا وہ مدینہ منورہ تھا، حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ ہوا، مکہ کو جب فتح کر لیا گیا تو پھر حضرات صحابہ اکرام نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ یا رسول اللہ، اب ہم نے مکہ فتح کر لیا، ہمارے گھر بار مکہ کے اندر ہیں، ہمارا کاروبار مکہ میں تھا، ہماری زمینیں مکہ میں تھی، اب چونکہ مکہ فتح ہو گیا ہے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے مکہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اب مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کی زیر نگرانی ہے، اب آپ بھی ہمارے ساتھ مکہ تشریف لے جائیں، مسلمانوں کا دارالحکومت ہم مکہ کو بنا لیتے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ بہت سی مصلحتیں اس کے اندر تھی۔ ایک وجہ یہ بھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی نبی کسی جگہ سے ہجرت کر جاتا ہے تو پھر وہ وہیں رہتا ہے، اسی جگہ کو اپنا مسکن بناتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مکہ سے ہجرت مدینہ کر چکے ہیں، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں ہی رہیں گے۔ اور یوں ہی جب مکہ فتح ہوا تو انصار صحابہ بھی آئے، مدینہ والے، انہیں یہ شک ہوا، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ تشریف لے جائیں۔ تو انہیں غم ہوا، پریشان ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے پاس آئے اور تسلی دی کہ جب میں مکہ سے آیا تھا تو میرا استقبال تم لوگوں نے کیا، لہٰذا میں اب تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے بھی مسلمانوں کی حکومت کا مرکز مدینہ کو رکھا، یہیں سے ساری جنگیں ہوتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت آیا تو آپ نے بھی مرکز مدینہ منورہ کو رکھا، مدینہ منورہ سے مسلمان پورے ملک کو کمانڈ کرتے رہے، افریقہ تک اسلام کو پھیلایا مدینہ منورہ سے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آپ نے بھی مرکز مدینہ منورہ کو رکھا اور مدینہ منورہ سے حکومت چلائی۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا مرکز مدینہ سے تبدیل کر کے عراق لے گئے۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کو مدینہ سے محبت نہیں تھی یا آپ مدینہ میں رہنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ مسلمانوں کے سیاسی حالات ایسے ہو چکے تھے کہ اگر وہ مسلمانوں کا مرکز مدینہ ہی رہتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی رہتے، تو مسلمانوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا جس کی وجہ سے مدینہ کی حرمت پامال ہو جاتی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ چھوڑا اور حضرت علی نے عراق چلے گئے، اور وہاں سے وہ جگہ عراق کو
مسلمانوں کا مرکز بنا لی۔ اب عراق سے بیٹھ کر حجاز پر بھی، کوفہ پر بھی یہ حکومت ہو رہی، اور یہاں دوسرا ایک گروہ بنتا ہے شام، جس کا دارالحکومت ہے دمشق۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے پر حکومت کرتے ہیں۔ اب چونکہ اس اختلاف کو، مسلمانوں کا جو آپس میں اختلاف ہو چکا تھا، اس اختلاف کو مٹانے کے لیے کہ مسلمان ایک دوسرے سے نہ لڑیں نہ جھگڑیں، اس لیے حضرت علی عراق چلے گئے، حضرت امیر معاویہ شام۔ یہ دونوں اب مدینہ دارالحکومت نہیں رہا، اس لیے کہ اب اگر جنگ ہوتی ہے تو جنگ کا میدان شام کی طرف، جنگ ہوتی ہے تو جنگ کا میدان دمشق بنتا ہے۔ عراق کی طرف اگر جنگ ہوتی ہے تو جنگ کا میدان کوفہ بنتا ہے۔ مدینہ منورہ کی حرمت اب پامال نہیں ہوگی۔ مدینہ منورہ بھی حرمت والی جگہ، مکہ مکرمہ بھی حرمت والی جگہ، ان کی حرمتیں اپنی اپنی جگہ باقی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، ان کو چاہنے والے عراق میں زیادہ تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق چلے گئے۔ اور یہاں پر ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا دوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، تم میں سے تمہارا کوئی ایک امام جب وہ شہید ہوگا، اس کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی تلواریں میان سے باہر آئیں گی اور قیامت تک پھر میان میں نہیں جائیں گی، یہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے۔ تمہارا ایک امام شہید کیا جائے گا، اس کے بعد مسلمانوں کی تلواریں میان سے باہر آئیں گی اور قیامت تک پھر میان میں نہیں جائیں گی، ان کے آپس کے اختلافات جھگڑے لگے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بصیرت سے یہ بات سمجھ گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی حضرت عثمان کے پاس گئے اور فرمایا کہ امیر المؤمنین، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ امام آپ ہیں کہ آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی تلواریں میان سے باہر آئیں گی، آپس میں اختلافات ہوں گے، اور وہ اختلافات پھر کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کچھ بھی نہ کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے، کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو یہاں سے پھر مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے، دو حکومتیں الگ الگ ہو گئی۔ اب مدینہ منورہ دارالحکومت نہیں رہا، اب ایک طرف شام کا علاقہ ہے، دوسری طرف عراق کا علاقہ، ایک طرف دارالحکومت کوفہ ہے اور دوسری طرف دارالحکومت دمشق ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن بھی عراق میں رہے، حضرت حسین مدینہ میں تھے۔ اب یہاں کوفہ کے جو لوگ تھے، کوفہ والے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیج کر کوفہ بلایا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ کی طرف آئے، ساتھ میں بچوں کو بھی لے کر آئے، بیوی کو بھی لے کر آئے، بہن کو بھی لے کر آئے۔ یہ ٹوٹل روایات میں مختلف تعداد آتی ہے، لیکن 70 کے قریب لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس طرف عراق کی پوری حکومت ہے، اور حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے پاس فوجیں ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے جنگ کرنے کے لحاظ سے آئے؟ کوفہ والوں نے بلایا کہ آپ کے والد یہاں رہ چکے ہیں، آپ کے بڑے بھائی یہاں رہ چکے ہیں، لہٰذا آپ بھی یہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کے والد کو ماننے والے لوگ،
ہم آپ کے بھائی کو ماننے والے لوگ ہم آپ کو بھی مانیں گے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے آئی، یہ نقل مکانی کی تھی، جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ جنگ میں کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں لے کے آتا۔ اور ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت حسین کے بیٹے علی اصغر چھوٹے سے بچے تھے، اور ان کو حضرت حسین یوں ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے گھومتے تھے کہ اس بچے کو پانی کا پیالہ پلا دو، اور اتنے میں ایک تیر آیا جو نے لگا اور وہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جنگ کا ماحول ہو، جنگ لگی ہوئی ہو، اس میں کوئی بھی باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو یوں ہاتھوں پہ لے کے گھومتا ہے؟ وہ بھی دشمنوں کے آگے کے اسے پانی پلا دو۔ کیا انسانی عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے؟ ایسا نہیں ہو۔ یہ ذاکروں نے اپنی یہ 10 راتیں مکمل کرنے کے لیے کہ محرم کی 10 راتیں، یہ 10 دن جنگ ہوئی، یہ 10 راتیں مکمل کرنے کے لیے شروع کرتے جی محرم کی پہلے دن ایک کمانڈر بنا، پھر محرم کے دوسرے دن دوسرا کمانڈر بنا، تیسرے دن تیسرا کمانڈر بنا، چوتھے دن چوتھا کمانڈر بنا، ایسے 10 کمانڈر بنے اور 10 دن جنگ جاری رہی، جبکہ یہ سارا واقعہ ایک دن ہو اور 10 محرم والے دن ہو۔ وہاں پر شمر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کوفہ آئے ہیں، اب آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ آنے کا ایک مقصد کہ والد کی جگہ وہاں پر تھی، والد کے ماننے والے وہاں پر تھے، میں وہاں پر جاؤں۔ دوسری وجہ کہ میرے ماننے والے لوگ زیادہ ہیں، لہٰذا اگر حکومت کوئی غلط اقدام اٹھائے گی تو میری بات ایک اثر رکھتی ہے، میں غلط کو روکوں گا، منع کروں گا، لہٰذا نظام چلے گا۔ لیکن جب حضرت حسین کوفہ پہنچتے ہیں تو شمر کہتا ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر شمر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ یہاں سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ شیعہ یہاں پر تقیہ کرتے ہیں اور واضح کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نعوذ باللہ تقیہ کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو، وہ جو خلافت ان کے عقیدے کے مطابق ٹھیک نہیں تھی، حضرت علی نے صرف اس لیے تسلیم کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طاقت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے تسلیم کی۔ حضرت عمر کی خلافت کو اس لیے حضرت علی نے تسلیم کیا کہ طاقت نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ کیا شیر خدا کا جس کو لقب ملا ہے وہ صرف طاقت نہ ہونے کے باوجود پیچھے ہٹ گیا، اور اس کا بیٹا حضرت حسین جن کے پاس کوئی طاقت نہیں وہ حکومت سے لڑ پڑا؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پالیسی ہوتی کہ آپ کے پاس طاقت نہ ہو تو آپ نے لڑائی نہیں کرنی، تو حضرت حسین کربلا کے میدان میں کبھی بھی لڑائی نہ کرتے، طاقت نہیں تھی نا پاس، دوسری طرف تو پوری حکومت کی فوجیں تھی۔ لیکن ان شیعوں نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان یہ خلیفہ نہیں تھے، حضرت علی اس لیے خاموش ہوئے کہ پاس طاقت نہیں تھی، یہ الزام حضرت علی پر لگا ہوا تھا۔ حضرت حسین نے اپنے والد کے اوپر سے یہ الزام ہٹایا کربلا کے میدان میں کہ ہمیں ہمارے نانا نے، ہمارے والد نے یہ تعلیم نہیں دی کہ طاقت کے آگے جھک جاؤ، طاقت والوں کے ساتھ مل جاؤ، ان کی ہاں میں ہاں ملا لو، نہیں، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہو، سچ کے ساتھ کھڑے رہو۔ اور کربلا کا واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اگر تمہاری حق کے راستے میں گردن بھی کٹ جائے، پرواہ نہیں کرنی، حق کے راستے میں تمہارے گھر والے کٹ جائیں، مر جائیں، انہیں شہید کر دیا جائے، تمہارے اوپر ظلم کر دیا جائے، لیکن تم نے حق کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ آج ہمیں کربلا کا واقعہ یاد ہے، کربلا کا سبق ہم بھول گئے۔ اصل کربلا کا سبق تو یہ ہے کہ کسی پر ظلم برداشت نہیں،
حق بات چھپانی نہیں، حق شہادت چھپانی نہیں۔ اور آج تو ہماری آنکھوں کے سامنے کسی کو گولی مار دی جاتی ہے، ہم گھر میں خاموش ہو جاتے ہیں، کون کچہریوں کے چکر لگے گا؟ اس بیچارے کی کون شہادت دے؟ ہمارے سامنے واقعات ہو جاتے ہیں، ہم چشمدید گواہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود